اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ اللہ، دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ۔ ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا۔ اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا۔ ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے۔ توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا۔ ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں۔ اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے۔ لیکن اب سنو، ہائے ہائے، میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئیں۔ جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑے گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے، اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے
ان 70 درجہ کم ہے کم جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی، کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے، اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین، جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین، اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا، اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے، میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے، میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں، الاخلاء فرمایا، اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو۔ ایک بات کہہ دوں، آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے۔ ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست، اور پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کے آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے، یہ خلیل ہے۔ دوست کے ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر، چھری کے نیچے، خلیل کو رکھ دینا چاہیے۔ دوست کا یہ کرنا ہے، بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے۔ یہ خلیل ہوتا ہے، خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے، جتنے گہرے دوست، یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو، ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے، دشمن۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا۔ ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو، یہودی یہی کرتے تھے،
کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے, یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون, جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا, تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون, جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے دوست تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں. میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت میں لاکھوں سے. جب رشتہ جوڑا, فلم والوں سے جوڑا, زنا والوں سے جوڑا, شراب والوں سے جوڑا, گناہ والوں سے جوڑا, گندی فلم والوں سے جوڑا, نشہ والوں سے, یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ, لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں, واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا تھا؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے, تو کیا ہے, مجھے دل کے حالات نہیں پتا, لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا, چوری کرنے نکلا, کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے, چوڑا سینہ, گول چہرہ, بھویں ملی ہوئی, پتلی پتلی, بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا, پیچھے سے چور آیا, کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں, اتنے مہنگے پہنتے تھے, اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے, اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جانے, پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں, جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا, میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا, جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا, پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے, لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے, آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے, فراڈ تم کر, چٹنگ تم کر نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے, لوگ کہتے چور کو قطب بنائے. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے, گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے, سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے, یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا, بغداد والے کا کرم ہے. جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں. آپ ہیں کہاں؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے, سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی. ہم کہاں ہیں میرے بھائی, کتنا رونا روئیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, قیامت کا دن, قیامت کا دن امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے, سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے, سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور, قیامت قیامت اور قیامت. داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے, نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. سفید داڑھی میری دیکھ مولا, میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی, اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں. ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے.
اپنی آخرت کے دشمن ہوئے 61 قرآن ختم کرنے والا امام، 61 قرآن ختم، جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا۔ داتا صاحب نے کشف المعجب میں لکھا، میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے۔ حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے، وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے، ٹپ ٹپ آنسو جائے۔ مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے، پوری رات گزر گئی۔ رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی ہے، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا۔ کہا رے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا، میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا، مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے۔ امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، تب تک ہم بادشاہ تھے۔ آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے،